الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتعيد الدين الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ کریم عز و جل کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم عز و جل کی بارگاہ میں گزار ہوں رب کعبہ کی زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں، اساتذہ اور پیر و مرشد کے لیے باعث نجات بنائے۔ بحمدہ تعالی آج ماہانہ درس حدیث شریف کا سلسلہ ہے اور آج الحمدللہ تعالی عز و جل اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس کے اندر ہم امام بخاری علیہ رحمہ کی بخاری شریف کی پہلی حدیث کو جو اس مختصر وقت کے اندر ہو سکا انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو بنیادی تھوڑی سی معلومات ہے وہ ہمیں حدیث پاک کے متعلق ہونی ضروری ہے۔ حدیث پاک کہتے کس کو ہیں؟ حجیت حدیث پاک کیا ہے کہ جس پر یہ واضح ہو جائے گا کہ حدیث پاک وہ دین اسلام کے اندر ایک حجت ہے، پھر ساتھ ساتھ اس کے متعلق احادیث مبارکہ سے ثابت ہونے والے احکامات کی کیا صورت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی حدیث پاک کے تحت آئیں گے۔ دیکھیں جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہے وہ وحی دو طرح کی ہے، ایک وحی مطلوب ہے یعنی وہ وحی جس کو قرآن کی صورت میں تلاوت کیا جاتا ہے، اور ایک وحی وہ ہے جو غیر مطلوب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو وحی کی صورت میں عطا کی ہے۔ در حقیقت یہ بھی وحی کی ہی ایک قسم ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا إِلَيْهِ فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَن يَشَاءُ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بشر سے خود کلام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جب بھی کلام کرتا ہے وہ طریقہ یا وحی کا ہوتا ہے۔ وحی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بشری صورت کے اندر بھیجے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے سینے پر الہام کر دے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سینے پر الہام کیا، چاہے وہ محبوب کریم علیہ السلام پر جو وحی کی کیفیت تھی سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی سی آواز پیدا ہوتی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو آمد کا سلسلہ ہے اس کے متعلق ایک علامت ہوتی تھی۔ اب چاہے اللہ تعالیٰ من وراء حجاب کے پردوں میں سے جو حجاب الہیہ ہے، عظمت الہیہ ہے، اس کے پردوں کے پیچھے سے کلام کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی کے اپنے انبیاء پر انداز ہے ان کے مطابق ہے۔ جب اس وحی کا لفظ انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے قرآن پاک کے اندر استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ کے متعلق فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، یہاں وحی کا لفظ ہے، مراد یہ ہے کہ الہام کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں کے علاوہ اس وحی کے لفظ کی نسبت کسی اور بشر کی طرف ہوگی، پھر جو وحی الہیہ انبیاء کا خاصہ ہے وہ مراد نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد وہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے سینے پر الہام کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کی
صورت کے اندر ان کو اس کے متعلق کچھ الہام عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا طریقہ۔ اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مراد یہ ہے، آسان لفظوں کے قریب سمجھے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوں، افعال ہوں، اوصاف ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں چیزوں میں سے کسی کا تذکرہ ہوگا وہ حدیث بن جائے۔ اب اگر اس کے مقابلے کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کے اقوال ہوں یا افعال ہوں یا اوصاف ہوں، ہم اس کو حدیث رسول کا اطلاق اس کے متعلق ہم نہیں کہیں گے۔ اخبار رسول میں سے جو چیز ہوگی وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ اب حجیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب پیارے آپ ان کو فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، رب کو اپنا بنانا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي پھر میری اتباع کرو۔ ایک چیز ہے محبت مصطفیٰ، لیکن محبت مصطفیٰ کے لیے جو ابتدائی چیز ہے اتباع مصطفیٰ۔ محبت تب بنے گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، اور اتباع اس لیے ضروری ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب حضور کی محبت کے لیے اطاعت مصطفیٰ ضروری، اطاعت مصطفیٰ کے لیے ضروری ہے حدیث رسول، کیونکہ اطاعت تب ہوگی جب پتہ چلے گا جن کی اطاعت کرنی ہے ان کا فرمان کیا ہے، میں نے کیا بات مانی ہے، میں نے نقش قدم پر چلنا ہے، میں نے ان کے کردار کو اپنانا ہے، اپنے آپ کو ان کے کردار میں ڈالنا ہے۔ اس کے لیے مجھے ضروری اس بات کی مجھے پتا ہو وہ ذات فرماتی کیا ہے، وہ ذات کرتی کیا ہے، اس ذات کے انداز و اطوار کیا ہیں۔ اور یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان ہے جنہوں نے بتا دیا تمام قوموں کو کہ کس طرح اپنے محبوب کی اداؤں کو یاد کیا جاتا ہے، کس طرح محبوب کے اقوال کو سنبھالا جاتا ہے۔ یہ صحابہ امین خدا بھی ہیں، امین مصطفیٰ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی صورت کے اندر وحی کا نزول کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین نے اس کی بھی امانت کی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی امانت اور محافظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ۔ اب زندگی کے اندر اقوال بھی ہیں، زندگی کے اندر افعال بھی ہیں، زندگی کے اندر اوصاف بھی ہیں۔ یہ آیت کریمہ جہاں بہت ساری اور چیزوں کو لے رہی ہے، وہاں یہ آیت کریمہ حدیث پاک کی حجیت پر بھی دلیل ہے، اور ان لوگوں کا رد ہے جو صرف قرآن کو دلیل بناتے ہیں، حدیث رسول کو دلیل نہیں بناتے۔ اگر قرآن کو دلیل بنائیں تو دیکھیں قرآن کی تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ حدیث رسول پہ ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کی تفسیر یا قرآن کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرے گا۔ اگر آپ نے اس کو نکال دیا تو دیکھیں ہمارے پاس پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اب کلام اس پر وسعت رکھتا ہے، علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں حجیت حدیث پر، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی اختصار پر ہے، ہم نے حدیث میں سے جس چیز کو لیا ہے وہ امام بخاری علیہ رحمہ کی صحیح بخاری شریف ہے۔ پہلی چیز یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم جو امام بخاری علیہ رحمہ کو یاد کرتے ہیں تو امام بخاری ان کا لقب ہے، نام محمد بن اسماعیل ہے، نام محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے۔ ہم کتاب بخاری شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ جس کا نام رکھا وہ کچھ اور ہے۔ ہمارے یہاں لائق بخاری شریف ہے، نام اس کا یہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ جامع صحیح المسند بھی ہے، مختصر بھی ہے، سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات نہیں آئے، ساری حضور علیہ السلام کی سنتیں نہیں آئیں، حضور علیہ السلام کی زندگی کا سارا خلاصہ نہیں ہے۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے جو ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر ہم نہیں لیں گے۔ یہ تو امام بخاری خود فرماتے ہیں الجامع الصحیح المسند المختصر، امام بخاری فرماتے ہیں یہ مختصر ہے، پتہ چلا وسعت کہیں اور ہے، اس میں سے حصہ یہ ہے۔
حضور علیہ السلام کی زندگی کا امور ہو، حضور کی سنتیں ہوں، زندگی کے ایام ہوں، یہ حصہ مختصر ہے، لہذا جو حضور کے فرامین کو صرف یاد رکھ لیتا ہے وہ تو در حقیقت امام بخاری رحمہ کا منکر ہے۔ اگلا مرحلہ تو دور کی بات ہے، وہ تو ابتداء امام بخاری کو مانتا ہی نہیں، نام امام بخاری علیہ رحمہ کا لیتا ہے لیکن آپ کے اقوال کو ہی نہیں مانتا، کیونکہ آپ نے پہلی بات یہ کی کہ المختصر، میری کتاب مختصر ہے، تمام احادیث کو سموئے ہوئے نہیں ہے، لہذا یہ رٹ لگا لینا کہ صرف کسی بات کے اندر ہم لیں گے تو یہ تو ایک بقیہ احادیث جتنی ہم کا انکار کرنا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اصح الکتب، تمام احادیث کی کتابوں میں سب سے صحیح یہ ہے، لیکن یہاں میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں، اصح الکتب ہے، لیکن علماء نے تحقیق کی ہے یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بخاری شریف میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، یہ ذہن میں بٹھانے والی بات ہے، ساری صحیح اور سند ہو یہ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بخاری شریف کے اندر ساری صحیح و سند ہو، بلکہ اس کے اندر بھی ضعیف روایتیں، لیکن ضعیف روایت کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو ایک الگ سلسلہ ہے، ہماری عوام الناس سمجھتے ہیں کہ حدیث پاک سے وہی ہے جو صحیح ہے، لیکن یہ سند کے اعتبار سے شرائط ہے، حضور کے قول کے مطابق شرائط نہیں ہے، یہ تو اس پر کلام ہے کہ حدیث لایا کون، ان راویوں پر بات ہے، اگر ان کے اندر کوئی وصف ایسا ہے جو نہیں پایا گیا ہم اس کو حدیث دیکھ کریں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان فتاوی رضویہ شریف جلد 5 اس کے اندر آپ ایک رسالہ لکھتے ہیں منیر العین فی حکم تقبیل اتباعین، آپ نے رسالہ اصل لکھا انگوٹھے چومنے کے متعلق، اب کیونکہ امام اہل سنت ہے نا اور پھر اعلیٰ حضرت ہیں، صرف حضرت نہیں ہیں، آپ نے صرف جواب اتنا کافی تھا حدیث پاک نقل کر دیتے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تحقیق سے اس رسالے کے اندر احادیث کا انبار ذکر کرنے کے بعد اصول حدیث کی بحث کر کے بتایا ہے کہ امام احمد رضا صرف فکر رضا جو ہے یہ فقہ کے لیے نہیں ہے بلکہ حدیث رسول بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت یہ بتایا کہ ایک ہی وقت کے اندر ہم جہل شخصیت وہ امام احمد رضا ہے جن کے اندر ایک طرف قرآن پاک کے اندر گرفت بھی ہے، پھر تفسیر بھی ہے، اصول تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، اصول حدیث بھی ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر قرآن بھی ملے گا، تفسیر بھی ملے گی، اصول تفسیر بھی ملے گی، حدیث بھی، اصول حدیث بھی، فقہ بھی، اصول فقہ کے اندر ملے گا، فلسفہ بھی ملے گا، منطق اور بلاغت اور سائنس بھی یہاں ملے گی، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ دنیا کی ایسی انقلابی شخصیت ہے جنہوں نے زندگی کے ہر عام پہلو کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے تفصیلی بحث کیا ہے، لیکن یہاں پر میں صرف مختصر چیز یاد کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ احادیث سے ثابت ہونے والے احکامات 3 طرح کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر کیا، فرمایا یا تو عقائد ہوتے ہیں یا پھر احکام ہوتے ہیں یا فضائل ہوتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، یہ فتاوی رضویہ شریف جلد 5 اور صفحہ نمبر 478 پر موجود ہے، فرماتے ہیں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جو احادیث کی قسمیں ہیں خبر واحد، فرماتے ہیں یہ عقیدے کے معاملے کے اندر فائدہ نہیں دیتی، عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ خبر متواتر ہو، یعنی ایسی جماعت در جماعت اس کو روایت کرنے والی ہو جن کی جماعت کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، ابتدا سے لے کر انتہا تک، فرمایا عقیدہ اس سے ثابت ہوگا، لیکن آگے اب حضرت امام اہل سنت اس کے مطابق بھی فرما رہے ہیں جب عقیدہ تو اس سے ثابت ہوگا، کیا فضائل میں بھی بات نہیں ہوگی؟ فرماتے ہیں فضائل اور مناقب کے اندر اتفاق علماء حدیث ضعیف مقبول اور کافی ہے۔ اب یہ تو آپ کے اپنے لفظ ہیں، اب دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں امام نبی علیہ رحمہ 1، امام ابن حجر مکی 2، ملا علی قاری 3، فرماتے ہیں یہ نقل کرتے ہیں قد اتفق الحفاظ ولفظ الاربعین قد اتفق العلماء علی جواز العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال، فرماتے ہیں علماء کا اتفاق ہے اس بات پر۔ اب ملا علی قاری بھی بیان کرنے والے، امام نبی جیسا پائے محدث بھی، امام ابن حجر مکی جو بہترین محدث ہیں وہ بھی نقل کرنے والے، فرماتے ہیں حفاظ حدیث یہ کہتے ہیں فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث پاک مقبول ہے۔ اب اگر بندہ اپنے آپ کو حدیث کا خادم کہتا ہو، یہ بھی کہتا ہو کہ میرا تعلق حدیث سے ہے، پھر اس کو محدثین کی بات ماننی پڑے گی، اور امام اہل سنت نے حافظ ابن عبد البر کا بھی حوالہ دیا ہے،
فرماتے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ فضائل اعمال کے اندر بے اتفاق علماء ضعیف حدیث پاک مقبول ہے۔ یہ بات ہمیں جب ذہن کے اندر آ گئی تو اب یہ مسئلہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ دیکھیں یہ چیز کیسے ثابت ہے، ہمیں حدیث صحیح اور ہمیں وہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں جن کو صحیح حدیث کا پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا حدیث کی تعریف کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ہمیں کوئی اتھینٹک حدیث پاک لائیں، لیکن آپ کو جب حدیث پاک کی تعریف کا ہی نہیں پتا، آپ اہل علم سے ہی کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ اور معاذ اللہ یہ سمجھ لینا کہ یہ ضعیف حدیث پاک کسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظلم کی کیفیت ہے۔ تو یہاں اب امام بخاری علیہ رحمہ کی حدیث پاک شروع کرتے ہیں، جس کو امام بخاری علیہ رحمہ اپنی کتاب کی ابتدا کے اندر لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا یہ کہنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما لکل امرئ ما نوى، ہر شخص جو نیت کرے گا اس کے لیے وہی حصہ ہوگا۔ یہ حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمہ ابتدا میں لائے، اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اکثر مصنفین کا انداز ہے جب کتاب لکھتے ہیں تو اس صورت کے اندر اس حدیث پاک کو ابتدا کے اندر لاتے ہیں، بلکہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے، امام مالک علیہ رحمہ نے، ایک تعداد علماء نے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث پاک دین اسلام کا اہم ترین حصہ ہے، یعنی جن کو دین کی بنیادی چیزیں بنائی جائیں، فرمایا ان میں سے ایک اہم چیز ہے۔ کیوں؟ کہ یہ حدیث پاک کہتی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت درست ہوگی عمل درست ہوگا، اور اگر نیت درست نہیں ہوگی پھر عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم غور کریں ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کرنے کے لیے بعض اوقات عمل اس لیے کیا جاتا ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے۔ ایک ہوتی ہے خواہش، ہوتی ہے تمنا، ہوتی ہے دل میں ہوتا ہے مجھے جنت کی نعمتیں مل جائیں گی۔ ایک نیت یہ ہے، ایک نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ اب علماء نے ان نیتوں کے متعلق لکھا، فرمایا جو جنت کی نیت میں عبادت کر رہا ہے وہ تاجروں کی عبادت ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، وہ سودا کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ غلط ہے، لیکن ہے طریقہ سودے کا۔ فرمایا جو جہنم کے ڈر سے کرتے ہیں یہ تو وہ ہیں جو ڈر والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی عبادت ہے۔ لیکن فرمایا کہ ایک عبادت تیسری بھی ہے، وہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی حیا کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کی وجہ سے۔ فرمایا یہ جو عبادت ہے یہ اصل آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جب اپنی عبادات کو لمبا کیا، ساری رات عبادت کرتے، جب قدمین مبارکہ میں برم آ گئے تو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ محدثہ فقیہہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ جب حضور علیہ السلام نے سنا، حضور نے رد نہیں کیا۔ یہ لفظ توجہ والے ہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا عائشہ یہ کیا کہتے ہو میری وجہ سے اگلوں اور پچھلوں کے معاف ہو گئے، یہ نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی عبادت اس لیے میں تھوڑی کر رہا ہوں کہ میرے گناہ ہیں، اس لیے تھوڑی کر رہا ہوں کہ مجھے جنت اس کے بغیر نہیں ملے گی، اس لیے تھوڑی کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر میں جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا، بلکہ مجھے رب سے پیار ہے، مجھے اپنے رب سے محبت ہے، رب نے جو مجھے انعام دیا میں اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، میرے دل کے اندر اس چیز کی ایک محبت ہے، ایک عقیدت ہے۔ تو دیکھیں نیت تھی جس نے ایک ہی عبادت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرے، دیکھا ایک جماعت ہے، ان کے رنگ نہایت زرد ہیں، جسم نہایت لاغر ہے، عجیب کیفیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھا کہ اے بندگان خدا یہ تمہاری حالت کیوں؟ جسم نہایت لاغر، گوشت کا نام و نشان نہیں، چہرہ کل زرد ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے رب کریم عز و جل کی جنت کی طلبگاری کی وجہ سے دنیا کی نعمتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے شب و روز ہم اس کی رضا میں لگے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری حالت ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بے شک جو اللہ سے جنت طلب کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے،
آگے چل دیے، آگے دیکھا پھر گروہ ہے، ان کی حالت اسی طرح نہایت لطیف اللاغت، جسم کی حالت بھی کمزور، چہرہ زرد ہوا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ تمہارا حال کس وجہ سے؟ وہ کہنے لگے ہمارا حال اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہنم کی خوف کی وجہ سے ہماری حالت بن چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا کہ بے شک جو اللہ کی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اللہ جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ آپ آگے چل دیے، تھوڑا آگے چلے، آپ نے دیکھا ایک گروہ ہے، ان کی حالت پہلے دو گروہوں سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ تمہارا حال کس وجہ سے ہوا؟ وہ کہنے لگے ہمیں اپنے رب سے محبت ہے، اس محبت نے ہمیں ایسا کر دیا ہے، وہ محبت ہمیں کہیں اور کرنے نہیں دیتی، اس محبت کی وجہ سے ہماری کروٹیں بستروں سے جدا ہیں، ہم دنیاوی لذتوں سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو رب کی محبت کے اندر وارفتہ کر دیا ہے، اس محبت نے ہمیں ساتھ میں کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم وہ لوگ ہو جو اللہ کے مقرب بندے ہونے کا حق رکھتے ہو، تمہارا حق ہے۔ یہ دیکھیں یہ نیت ہے نا، اس نیت نے کیا سے کیا بنا دی۔ انسان کے لیے نیت اعمال کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ نیت عادت اور عبادت کے درمیان فرق کرتی ہے۔ آگے بھی ہو دیکھیں ہم مسجد کے اندر ایک صورت ہے، بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر پنکھا چلا رہی ہے، سستانے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن ایک نیت یہ ہے ہم مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں، مسجد میں دونوں صورتوں میں بیٹھے، لیکن نیت نے عادت اور عبادت میں فرق کر دیا۔ ہم جمعہ کا دن غسل ہم نے کیا کیوں؟ گرمی زیادہ ہے، ٹھنڈک حاصل ہو جائے، ایک بندے نے غسل کیا جمعہ ہے سنت کی نیت ہو جائے۔ اب نیت ہی تھی جس نے عادت اور عبادت میں فرق کر دیا۔ یہ فرق ہو گیا کہ عادت کیا چیز ہے، عبادت کیا چیز ہے۔ ہمیں اس لیے نیت ضروری ہے کہ اگر نیت ہوگی یہ ہمیں بتائے گی تمہیں کس سمت جانا ہے کس سمت نہیں جانا، یہ ہمیں بتائے گی تمہاری زندگی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اور اللہ نہ کرے اگر نیت غلط ہو جائے نا تو پھر یوں سمجھے کہ زندگی کا سارا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم وانما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، رب تعالیٰ نظر رحمت کس کی طرف فرمایا؟ اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ لیکن قربانی کے ایام کے اندر جب قربانی کے موقع پر رب نے کلام کیا، کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرمایا جو قربانیاں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت نہیں پہنچے گا، اللہ کو ان کا خون نہیں پہنچے گا، رب کی بارگاہ میں جو مقبول ہوگا وہ تقویٰ ہے اور تعلق اس کا دل سے ہے۔ تقوی کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا تعلق تب ہے جب نیت درست ہوگی۔ اگر نیت یہ لوگ کریں یہ کام کرے، اب یہ نظریہ ہو کہ لوگوں میں میرا ہو جائے یہ بڑی اچھی قربانی کرتا ہے، اگر میں نے نہیں کی لوگ تانا دیں گے یار اس نے قربانی ہی نہیں کی، اب لوگوں کے اندر میرا مقام ہے۔ اب جب یہ سوچیں ہوں گی پھر ایسی سوچ کے اندر عمل نہیں ہوگا، لیکن اگر نیت یہ ہوگی میرے رب کی رضا کی خاطر میں نے عمل کرنا ہے، اب اس پر اجر ہوگا، کیونکہ رب نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب پیارے آپ ان سے کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ فرمایا حکم یہ ہے جب رب کی عبادت کرو پھر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نیت کے اندر خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بے شک بندہ نیک اعمال کرتا ہے، فرشتے اس کو مہر لگے ہوئے صحیفوں میں لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس صحیفے کو ڈال دو، فرشتے جب لے کر جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کو ڈال دو، کیونکہ اس کے اندر وہ اعمال کیے گئے جو میری رضا کے لیے نہیں۔ اب پھر اللہ دوبارہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرماتا ہے اس بندے کے لیے اب جو ہے نا وہ کام کرو جو اس نے عمل نہیں کیا لیکن اس کے کھاتے میں لکھ دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ کیا پہلے کیے تھے تو نے رد کر دیے، اب نہیں کیے اور تو فرماتا ہے لکھ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اعمال کو بجا لانے کی اس نے نیت سچی کی ہوئی تھی، اس لیے اس امت کا خاصہ ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا میری امت کا خاصہ ہے جب یہ نیکی کی نیت کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس نیکی پر اجر عطا فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمایا لوگ چار طرح کے ہیں، ایک وہ شخص، یہ نہایت توجہ والی حدیث بات ہے، فرمایا ایک وہ شخص جسے اللہ نے علم اور مال دیا، دو چیزیں دی، علم اور
مال دیا، وہ اپنے مال میں اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، ایک بندہ ہو گیا۔ دوسرے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں کو دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کی مثل مجھے عطا فرما، اور فرما پھر جیسا تو نے اس کو عطا فرمایا اگر مجھے ملے گا میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے دونوں اجر کے اندر برابر، ایک کو علم بھی ملا مال بھی ملا، علم کے مطابق مال خرچ ہوا، دوسرے نے کچھ بھی نہیں کیا، اب اس نے صرف یہ کی مولا جو اس کو عطا کیا ہے اگر مجھے مل جائے میں بھی ویسے ہی خرچ کروں گا، نیت درست ہے۔ حضور فرماتا ہے دونوں کا مال برابر ہو گیا۔ فرمایا آگے تیسرا شخص وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں کیا، جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے فضول کاموں میں خرچ کر دیتا ہے۔ اب چوتھا شخص وہ ہے وہ کہتا ہے مولا مجھے اس کی مثل اگر عطا کرتا نا جیسے یہ کرتا ہے میں بھی کرتا، جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کسی کا بنگلہ دے کر ہم کہتا ہے نا یہ اس کو دیا ہے مجھے ہوتا میں بھی دیتا، معاذ اللہ سنا معاذ اللہ، کئی جوئی پر لگے ہوتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں میرے پاس ہوتا میں بھی اس کام کے اندر ہوتا، کئی سود میں لگے ہیں، بعضوں کی تمنا ہوتی ہے، کئی فراڈ کے اندر لگے ہیں، کئی لوگوں کا مال غصب کرنے کے اندر لگے، کئی خیانت کے اندر لگے ہوئے ہیں، کئی دھوکہ دہی کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر ایک مختلف کیٹیگری کے اندر ہے۔ اب تمنا کرنے والے ہیں وہ تمنا کرتے ہیں میں نے کیسا ہونا ہے میں ایسا ہو جاؤں، فرمایا جو اس کی طرح تمنا کرے گا ویسے ہو جائے۔ اب نیت نے کیا کیا، ایک بندے کو عمل کے بغیر جنتی بنا دیا، مال خرچ کرنے والا بغیر خرچ کے یہ بنا دیا، اور ایک شخص وہ ہے جس نے گناہ کیا تو نہیں لیکن پکا ارادہ جب گناہ کا کر دیا اس کو گناہ مل جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی مسجد کے اندر دمشق کے اندر آپ اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ کے ذہن کے اندر آیا کہ دیکھیں مجھے یہاں عبادت میں کر رہا ہوں، کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر لوگ جو ہے نا مجھے متولی بنا لیتے اس مسجد کا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بس شب و روز عبادت شروع کر دی، ہر وقت عبادت کرتا تاکہ میری عبادت کو دیکھ کر لوگ مجھے کہیں، جیسے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں میں کو ایسا قیام کروں ایسا رکوع کروں، لوگ دیکھ کر رش کرنے لگ جائیں یار یہ بڑا بندہ نمازی ہے، یہ تو بڑے خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے۔ حالانکہ اگر یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن میں ہو، اگر عبادت جو ہے نفس عبادت ہی لوگوں کی رضا کے لیے کی جائے تو وہ عبادت ہی بالکل قدم ہے، وہ عبادت قبول ہی نہیں۔ اگر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے لیکن لوگوں کی خاطر خوبصورت کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں، مثلا قرآن اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے لیکن دل کرتا ہے ایسا خوبصورت پڑھوں تاکہ لوگ کہیں یار یہ بڑا بہترین قاری ہے، اس کا انداز بڑا پیارا ہے۔ اب قرآن کا پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے ہے لیکن خوبصورت بنانا لوگوں کے لیے ہے۔ اب نفس قرآن کا تو ثواب ملے گا، جو خوبصورتی ہے اس کا ثواب کوئی نہیں ملے گا، عمل کا حسن ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے، میں مسجد میں آتا ہوں میں رب کے لیے آتا ہوں یا نمازی بننے کے لیے آتا ہوں؟ ہماری کیفیت آج کل یہ حاج تو حاج ہے، عمرہ کرائے نا، ہم کہتے ہیں لوگ مجھے حاجی کہیں نا، اب معتمر کو نہ کہے تصور ہی کوئی نہیں کرتا کہ مجھے کوئی کہے، بلکہ چاہتا ہے کوئی نہ بھی کہے تو کہیں تو اس میں وہ دل پریشان ہو جاتے ہیں، مجھے کسی نے کہا ہی نہیں، مجھے کسی نے نہیں کہا، ہمیں کچھ کر لیں، دل کرتا ہے یار لوگ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے کچھ کریڈٹ دیں، ہماری زندگی یوں ہی گزری ہوئی ہے۔ حالانکہ ہماری زندگی جو ہے آخرت کے لیے گزرنی چاہیے، کیونکہ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، فرمایا جس نے آخرت کا ارادہ کیا، وسعى لها سعيها ارادہ کیا، نیت کی اور کوشش کی، عمل کر سکا یا نہیں، لفظوں پر غور کرنا ہے۔ من اراد الآخرۃ جس نے ارادہ کیا نیت کی، وسعى لها سعيها اس نے کوشش کی، شرط یہ مومن ہو کیونکہ کافر کا عمل تو قبول ہی نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو انہوں نے اعمال کیے ان کو تو ہم بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ یہ ہباء منثورا اس غبار کو بولا جاتا ہے کہ جب روشندان سے جو سفید قسم کے ذرات آپ کو نظر آتے ہیں، ہم ان کو پکڑنا چاہے پکڑ نہیں سکتے، نظر آتے ہیں لیکن ویسے محسوس نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے کفار جتنے عمل بھی کر رہے ہیں ان کا حساب اسی طرح کا ہے، ان کا ہم یہ کہتے ہیں ہمارے عبادات پوسٹیں چل جاتی ہیں، یعنی ان کا کوئی اچھا کام ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا یہ بھی ہم جہنم کے اندر جائے گا، اور معاذ اللہ مسلمان کا کوئی اگر بے عملی ہو لوگ کہتے ہیں کیا یہ بھی جنت کے اندر جائے گا۔ یار کیا کسی کو کھلانا جنت کا معیار، کیا کسی کی مدد کرنا جنت کا معیار ہے؟ نہیں، جنت کا معیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اب اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ کسی کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ تو بکھرا ہوا غبار بن جائے گا۔ ہمارے لیے عمل اسی کا ہے جو مومن ہو، فرمایا جو آخرت کا ارادہ کرے
ہوگا اللہ کے ہاں ان کی کوششیں مقبول ہو جائیں گی. عمل کرے یا نہ کرے نیت کا ثواب اس کو مل جائے گا, کیونکہ نیت المؤمن خیر من عمل پر امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم کی جو جلد نمبر 5 میں کلام کیا ہے, اس میں یہ کیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب مومن پختہ نیت کر لیتا ہے, بعض اوقات عمل کرتا ہے ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے, وہ عمل تو کر دیا لیکن ریاکاری کا شکار ہو گیا, تو اس عمل سے بہتر کہا گیا جو عمل ریاکاری پر مبنی ہے. یوں نہیں ہے کہ کوئی بندہ خلاف سے عمل کرے اب اس کا بھی عمل نہیں, وہ عمل جس میں ریاکاری آ گئی امام غزالی رحمۃ فرماتے ہیں اس سے وہ خالص نیت بہتر ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو. تو حضرت مالک بن دینار حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سال پورا عبادت کی, مجھے کسی نے متولی کوئی نہیں بنایا, سال لگا رہا لمبے قیام اور رکوع سجود کرتا رہا. کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر جو ہے نا یوں سمجھے حاتم غیبی سے اعلان ہوا اور یہ توجہ دلائی گئی, اے مالک تجھے توبہ کرنی چاہیے, سال پورا تم نے لوگوں کے لیے عبادت کی ہے. کہتے ہیں میں نے رب کو سچی توبہ کی اور عرض کی کہ بس اب رب کی عبادت کروں گا. کہتے ہیں کہ جب میں رب کی عبادت میں لگا, ابھی ایک رات گزری تھی, صبح مسجد کے کنارے ساری عوام کھڑی, سارے لوگ جو پورا سال کسی نے مجھے سلام تک نہیں دیا, سال کے بعد وہ لوگ سب کہتے ہیں ہم نے متولی مسجد بنانا ہے. لیکن قربان جاؤں جن کے دلوں کے اندر کوئی چیز آ جاتی ہے نا اور رنگ چڑھ جاتا ہے, ان کو پھر ضرورت نہیں تھی. کہتے ہیں میں نے قسم کھا لی, اب کچھ مزہ آ گیا تھا نا, اب لذت آ گئی, کیونکہ اب کچھ منزل اور چل پڑی تھی, اب راہیں کچھ اور ہو چکی تھی, ان راہوں کے اندر ایک عجب سکون ملا. کہتے ہیں اب میں نے قسم کھا لی کہ مجھے قسم ہے نہ میں مسجد سے باہر نکلوں گا اور نہ ہی مسجد کا متولی بنوں گا, جو رب نے راہ لگا دی ہے میں سراہ پر ہی چلوں گا. یہ ہے نیت کا معیار, یہ ہے اصل نیت کی ضرورت. اسی طرح ایک غلام تھا, بڑا عبادت کرتا تھا, اس کو ایک مالک نے خریدا. اس نے مالک سے کہا اچھا میری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میں جو نمازوں کا وقت ہوگا اس نمازوں کے اوقات کے اندر تم مجھے نہیں روکو گے. مالک نے کہا ٹھیک. اس نے کہا دوسری شرط ہے جتنا کام ہوا سارا دن کروں گا, رات کو کام نہیں کروں گا. مالک نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. اس نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے کمرہ الگ چاہیے ہوگا جس کے اندر میرے سوا کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہوگا. مالک نے کہا یہ تو آسان سی بات ہے, جو چاہے کمرہ لے لو. اس غلام نے پٹا پرانا ٹوٹا ہوا جو کمرہ تھا وہ لے لیا. جب وہ کمرہ لیا تو مالک نے کہا وہ اچھا سا لے لو. اس نے کہا کہ اگر دل کے اندر عبادت کی لذت محسوس ہو تو پھر سارا اجڑا ہوا چمن بھی آباد ہو جاتا ہے, اگر وہاں نہیں تو پھر یہ کچھ بھی کام نہیں ہوگا. مالک کا وہ کام کرتا, رات کے اندر رب کے حضور وہ سجدہ ریز ہوتا اور یہ دعا کرتا مولا تو نے دن میں مجھے رہنا اپنے مالک کے معاملے کے اندر مجبور رکھا ہے, میں اس کی بھی اطاعت کرتا ہوں, خدمت کرتا ہوں, جس کی وجہ سے رات کو تیری عبادت کا ادا نہیں ہو سکتا. اگر میں ان کا غلام نہ ہوتا سارا دن بھی میں تیری عبادت کرتا. ایک دن مالک آیا, اس نے دیکھا اور اس کو کمرے سے روشنی محسوس ہوئی. وہ آیا دیکھا غلام سجدے کے اندر ہے, اپنی عادت کے مطابق رو رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے. مولا اگر میں اس کا غلام نہ ہوتا میں دن کو بھی تیری اطاعت کرتا, تیری عبادت کرتا. آقا دیکھتا ہے کہ اس کے سر سے لے کر آسمان تک جو ہے ایک نور ہی نور ہے. وہ ایک دن آقا نے رات کو دیکھا, رات گزری, اس نے صبح بیوی کو بتایا, اگلے دن بیوی کو بھی ساتھ لے کر آ گیا. جب اس نے یہ چیز دیکھی اس نے پھر غلام کو بلوایا اور غلام کو بلانے کے بعد اس نے کہا جا میں تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. جب غلام نے یہ سنا, اب ہمارے جیسا بندہ ہوتا وہ کچھ جاتا میری عبادت کی فیس مل گئی, کیونکہ ہمیں تو چاہیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ بڑا نیک پارسا ہے, یوں سمجھے اس کی قیمت پوری ہو گئی تھی. لیکن جن کے دل کے اندر نہ یاد خدا ہو, حقیقی محبت الہیہ ہو, جو دعوے کے محبت کرنے والے نہ ہو, نہ استاد کے کردار کے محبت کرنے والے ہوں, وہ غلام رب کی حضور عرض کرنے لگا مولا اب میرا راز فاش ہو گیا ہے, جب راز فاش ہو گیا ہے لہذا اب مجھے زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اس کی روح کفن سے انسلی سے جدا ہوئی اور وہ دنیا سے چلا گیا. یہ ہے ان لوگوں کی جن کی نیتیں درست ہوتی ہیں. تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما لکل امرئ ما نویٰ, بے شک ہر بندہ جو نیت کرے گا اس کو نیت کے مطابق اس کا صلہ ملے گا. آئیے ہم چاہیں اپنی نیتوں کو سنبھالیں,
نیت ایک دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. اپنی نیتوں کو درست کریں. یقین جانیے ہماری زندگی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ نیت کا ہے. ہماری نیت جب کسی کے متعلق درست ہوتی ہے وہ ہمارا محبوب بن جاتا ہے. لیکن کوئی بندہ جس کے ہم گیت گا رہے ہوتے ہیں، اوصاف بیان کر رہے ہوتے ہیں، جب نیت میں فطور آیا سارے عیب اسی کے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک نیت کے اندر خرابی آتی ہے، ہم دھوکہ دہی پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ہم اتنے ظالم ہو گئے ہم بھائیوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ہم اپنی بہنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور تو اور ہم اتنے ظالم ہو گئے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. ہر بندہ غور کرے ہم کس چیز کو دھوکہ نہیں دیتے اور کس کو دھوکہ نہیں دیتے. ہر ایک کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ کیوں وجہ؟ ہماری نیتیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں. نیتوں کا تعلق دل سے ہے اور یہ دل ایسی چیز ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جب یہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب یہ خراب ہوتا ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کا تعلق جو ہے بڑا عجیب سا ہے اور یہ ویسی چیز ہے کہ جس کا یہ درست ہوگا وہ قیامت کے دن بھی مقبول ہوگا. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فرمایا قیامت کے دن مال بھی کام نہیں آئے گا، بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، لیکن جس کا دل سلامتی والا ہوا یہ قیامت کے دن اسے نفع عطا فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے ہم نیتوں کو درست کریں، اس کے متعلق اس فن کے متعلق سیکھیں. اور بڑا آسان سا کام ہے. دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہماری ضرورت میں رکھ کے عادت اور عبادت میں فرق کرنا سیکھیں. نیت کر لیں اس پر جو قوت حاصل ہوگی عبادت کے لیے کروں گا. اب بندے نے کھانا دائیں ہاتھ سے ہی ہے، پکی بات ہے، اس نے کھانا ادھر سے ہے، عادت بنی ہوئی ہے، لیکن کبھی نیت تو نہیں نہ کی کہ میں کس لیے اس سے کھا رہا ہوں. اب اس کی عادت ہے دائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے، لیکن عادت ہے. عبادت تب بنے گی جب اس کی نیت کرے گا. جوتا پہننا ہی پہننا ہے، عادت ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ عادت کو عبادت بنا لیں. ہم غور کر لیں کہ دایاں پہلے پہننا ہے، بایاں جو ہے پہلے جو ہے نا وہ اتارنا ہے. ہم نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، لباس پہننا ہی پہننا، یہ عادت ہے. عادت کو عبادت بنا لیں کہ ہم نے کیا چیز کس طرح پہننی ہے، کیا چیز کس طرح پہننی ہے. اپنی عادت اور عبادت کے درمیان ہم چاہیں تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا توجہ. ہم کہتے ہیں نا نیکی مشکل ہو گئی ہے، نہیں مشکل نہیں ہو گئی. آپ گھر صاف کرتے ہیں، خود کو صاف کرتے ہیں، یہ عادت ہے. نیت کر لیں کہ صفائی جو ہے نا یہ اپنی رکھنا یہ سنت رسول ہے، اب یہ آپ کی عبادت بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، یہ عبادت بن جائے گی. ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہے کہ ہمارے سے انصاف ہوتے ہیں. اب یہ نیت کر لیں پہلے عادت تھی اب عبادت بن جائے گی. نیت ایک ایسا تفصیلی مضمون ہے جس پر تفصیلی کلام کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے. یہ صرف ایک تمہید تھی، جس تمہید کے اندر ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم نے تھوڑا سا صرف اپنی توجہ کو لگانا ہے، تھوڑا سا فکر کو بدلنا ہے. ہمارے لیے خود بخود ایسے لگا کر نیکیاں ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں نظر آ رہی. معمولات کے جو کام ہیں یہاں سارے آپ کو نہیں کہ کاروبار کرنا ہے تو آپ عبادت کی نیت کر لیں، جو طریقہ کار شریعت کا اس کے مطابق کر لیں. آپ نے مزدوری بھی کرنی ہے، گھر والوں کے لیے یہ نیت کر لیں کہ میں ان کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں. عادت عبادت کے اندر بدل گئی یا نہیں بدل گئی؟ آپ نے سونا ہی ہے نا، لیکن آپ وضو کر کے سنت کی نیت سے سو لیں، اب آپ کی عادت عبادت کے اندر بن جائے گی. دل کو آرام کرتے ہی ہیں لیکن قیلولہ کی نیت کر لینا. یہ بہت ساری چیزیں جب آپ بیٹھیں گے سوچیں گے آپ کو مل جائے گا. واقعی میرے محبوب کریم علیہ السلام جو فرمایا یہ جو ہے نا ایک کوزے کے اندر سمندر کو بند کرنا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اللہ کریم عز و جل کی بارگاہ میں گزار ہیں رب کریم عز و جل ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی احادیث کو سمجھنے کی، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل اگر جاری و ساری رہا توفیق الہی سے تو ہر ماہ کے اندر ہر جو انگریزی ماہ ہے اس کے انشاءاللہ عز و جل دوسرے پیر شریف کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سلسلہ رہے گا. یہ ابتدا کی نیت ہے کہ ہم صرف بخاری شریف سے آگے چلیں گے، کیونکہ جو بخاری شریف کے تاکہ قائلین ہیں ان کے لیے بخاری شریف بھی کافی اور وافر ہے. اللہ کریم عز و جل ہمیں اخلاص عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.